So this is amazing. I mean, what you're saying actually is that Mirza Sahib had the hatred, the equivalent hatred, or more hatred than the entire Muslim world. Entire Muslim world. So this leads me on to my next question, which is that the Jamaat presents itself really as a very friendly and peaceful organization to the West. Indeed, one of its slogans, ironically, is love for all, hatred for none. And in this instance, you have revealed a glaring error in that slogan, because they haven't listened to their own prophet, who has demonstrated apparently in his writing that he has this enormous level of hatred. And you also said quite rightly that although they try and divide one person into two different aspects, that actually we're referring to the same person in any case. And of course, Islamically, we are taught very clearly in the Quran that we should not revile the gods of other religions, lest in their ignorance they revile Allah in return. So he was basically disobeying Allah's orders, the commandments, and he was disobeying the slogan that Mirza Nasir Ahmad came up with, or rather his Jamaat at the time came up with, of love for all, hatred for none. So a lot of inconsistencies here. So what I'd like to ask you, Sheikh Saab, is that why do you think that Jamaat presents itself as a friendly and peaceful organization in the West? What are they doing with this? शायद एक्चुअली इसके पीछे आप यूं कह लें कि जहां पर जमात की मुनाफकत है, एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी भी है, एक बहुत बड़ी साजिश भी है जमात की. और इस चीज़ को समझने के लिए ये नहीं होता कि आप फौरी तौर पे 2 + 2 4 कर लें. आपको काफ़ी गौर व फिक्र करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. एक चीज़ है कि एक होती है क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन. किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारा रंग काला है, तुम फलां मुल्क से हो, जाओ, तुम्हें ये चीज़ नहीं हो सकती. एक होती है इनविजिबल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. इसको यूं कह लें दी अदर वे कि ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर नेकेड आई जो है वो नहीं बता सकती कि बैक्टीरिया है, सामने कुछ चीज नजर आ रही है, बट विद द सर्टेन डिवाइसेस यू कैन सी millions and thousands of the bacteria are there. बात यही है कि ये जमात जो है, ये स्लोगन अपना दे रही है लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन. मैं ये कहता हूं कि जमात के लोग, मतलब सादा से सादा, जाहिल से जाहिल, मिर्जा साहब की इस तहरीर के सामने जब वो खुद कहते हैं कि मैं नफरत करता हूं ईसाइयों के उस खुद साख्ता खुदा से, तो पीछे रह क्या जाता है. मिर्जा साहब इज नॉट अ प्रॉफिट, अ ट्रू प्रॉफिट एंड अ प्रॉफिट ऑफ पीस. मिर्जा साहब इज द फाउंडर ऑफ हेट्रेड. कि जो शख्स खुद कह रहा है कि मैं नफरत करता हूं और फिर उसको डिटेल, उसको साबित, जैसे कि मैंने पहले ये इस चीज पे बता चुका हूं, तो ये स्लोगन इनको यहां आपके लंदन की बसों पे लगाते हुए जमात, मैं वेस्टर्न कंट्रीज को तो नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने कौन सी इनकी किताबें पढ़ी या तहरीरें, ये तो इन अहमदियों के सामने भी नहीं आई होगी, लेकिन इनको चाहिए कि ये जाके मेरी वेबसाइट पर पढ़ लें इस चीज़ के ऊपर, या मेरी इस बात को सुन के वो कम से कम जाके सवाल करें कि क्या मिर्जा साहब की ऐसी कोई, या एक शेख साहब जो है ये ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं या गलत बातें या ऐसे झूठ बोल रहे हैं, जाके उनसे पूछ तो लें कि क्या वाकई मिर्जा साहब ने हजरत ईसा से, जिसको ईसाई यसू कहते हैं, उसको अपना खुदा मानते हैं, उससे वाकई इतनी नफरत की है. They just ask this question. और अगर की है तो उसका जवाब कोई ले आए, मुझे बता दीजिए कि फिर इस लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का कोई जवाब बाकी बचता है. ये एक बहुत बड़ी साजिश है. ये सिर्फ अपनी गुलामाना जहनियत को छुपाने के लिए, अपनी गुलामाना फितरत को, जो इनकी असल जो है इनकी मेंटालिटी, मैं मादरत के साथ कि मैं अहमदियों को नहीं कह रहा, मैं अहमदिया क़यादत की बात कर रहा हूं, द लीडरशिप. आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडर एंड हिज सक्सेसर्स, और जो इस वक्त रन कर, ये उनकी गुलामाना जहनियत की निशानदही करता है कि
لو فار آل ہیٹڈ فار نن. لیکن اندر سے کیا ہے اس کی آپ یہی مثال لے لیں کہ ربوہ میں انہیں تھوڑے عرصے کے لیے اپنی حکومت، اپنا نظام، اپنا سسٹم کی مہلت ملی تو انہوں نے دنیا کا، ربوے کے باسیوں کا جینا حرام کر دیا. کوئی شخص ان کی مرضی کے بغیر نہ سو سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا. یہ ربوہ کے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو 60s سے لے کے 70s تک اور 50s سے لے کے 70s تک کے جو رہائشی ہیں وہاں کے، ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ نوجوان آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. اور یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، نو، یہ ایک سازش ہے. مغرب اس کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ مرزا صاحب کی کتابیں ان کی اصل وہ چیز کو نہیں پڑھتا، وہ نہیں دیکھتا. اگر اس کے سامنے یہ چیزیں ایکسپوز کی جائیں، جو کہ میں بالکل اس چیز کے بارے میں بڑا پر امید ہوں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو سامنے لائیں گے. ہی از ورکنگ آن دس پروجیکٹ بیکاز دس شوڈ بی پریزنٹڈ ان انگلش اینڈ ہی از دا مین وی ہیو کہ جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ساری اردو والی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ انگلش لینگویج میں آ کے ساری ظاہر ہوں گی. تو ان سے پھر یہ ویسٹرن کنٹریز کو ان کا کرنے کا پورا موقع ملے گا اور وہ بھی جان جائیں گے بڑی جلدی کہ ان کی اصلیت کیا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ میں آپ سے عرض کروں کہ ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی ان کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو رہا ہے. یہ چیز چل رہی ہے. یہ ان کے لیے دے آر ورکنگ ایز اے اسپائز فار دی ویسٹرن کنٹریز against Pakistan, against the Islamic countries, against the Islam. They are working. میں بڑے واضح لفظوں میں یہ چیز کہتا ہوں کہ احمدیز جو ہیں، احمدی سے پھر میری مراد میں یہ چیز واضح کر دوں کہ عام احمدی نہیں ہے، ان کے مشنریز جو ہیں، ان کے مربیز جو ہیں وہ مغربی ممالک کے اندر پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، مغربی ممالک کے لیے کام کرتے ہیں اور ان سے مراعات جو حاصل یہ کرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ منظم یہ ہو کے یہ آرگنائزڈ ایک ایسی چیز چل رہی ہے جس کو کہ بہرحال لوگوں کو اور احمدیوں کو بھی اویئر ہونا پڑے گا کہ یہ جماعت اس لیول پہ یہ کیا کر رہی ہے اور ان کو بتا کیا رہی ہے اور لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے. That's quite incredible. I mean, that's quite a strong claim that the Ahmadi Murabbis, and you're very careful to draw a distinction between the rank and file Ahmadi, who is left in the dark, and the top brass, the family and the Murabbis who are trained in the Ahmadiyya doctrine and philosophy. Particularly, instead of Murabbi, we should say the missionaries, because there is a little difference. Right. Because the Murabbi and missionary. Right. Missionary used to call before as a Muballigh. Right. And Murabbi is like that kind جو local level پہ تربیت کرتا ہے. I see. اس کا difference. So the missionaries, right now they are using the word missionaries. They are the one who are working against Islamic countries, I will say like that. Right. And which is basically against the Islam. Right. And they are presenting their own Islam as Ahmadiyyat. اور اس سے یہ benefits بھی لیتے ہیں. So that leads us very neatly into my final question for you, Sheikh Saab. And that is that we notice that Ahmadiyya claims to be the true Islam. So I have a twofold question for you. Why do you think it does that? Why do you think that Ahmadiyya claims to be the true Islam? Do you think that Ahmadiyya deliberately sets out to present a distorted picture or image of Islam? شاہد یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر مسلمان کو بھی اور بہت سے ایسے اداروں کو تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی اس طرف، ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ. اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کے اندر سے میں مسلم اسکالرس کو یہ توجہ اس طرف لانا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو اگنور نہ کریں. اگر وہ کر گئے، یہ میری بات نوٹ کر رکھیے گا، دس آئی ٹیل یو، آئی لو یور کویسچن اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یو آسک دس کویسچن. اور یہ لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے، بٹ آئی ٹیل یو دا ٹائم ول پروو اٹ. جماعت اسلام کے برانڈ کو، اسلام کے تشخص کو